السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاطمہ جعفر حاضر خدمت ہے آج ایک نئے گرامر لیسن کے ساتھ، لیسن نمبر 13۔ آج ہم ضمیر کریں گے، جس کو انگلش میں پروناؤنس بھی بولتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ نحمد نصلی علی رسول کریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جو ہیں ابھی منفرد اسم کی اقسام کر رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا تھا کہ کلمے کے 3 اقسام ہوتی ہیں۔ نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل، اور نمبر 3 حرف۔ اسم اور فعل اپنے معنی بائی اٹ سیلف دیتے ہیں، اور حرف جو ہے معنی اپنے بائی اٹ سیلف نہیں دیتا۔ اور اسم اور فعل میں کیا فرق ہے کہ دونوں بائی اٹ سیلف اپنے معنی دیتے ہیں، مگر فعل میں زمانہ پایا جاتا ہے، ماضی یا حال یا مستقبل، اور اسم میں جو ہے زمانہ نہیں پایا جاتا۔ پھر اس کے بعد ہم نے منفرد اسم ہم کر رہے ہیں، اور منفرد اسم کی اقسام کر رہے ہیں۔ ہم نے پہلے بلحاظ تعریف دیکھی، اسم کی اقسام تھی اس میں ذات اور اس میں صفت۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا اسم کی اقسام بلحاظ جنس، جس طرح انگلش اور اردو میں ہوتا ہے میسکولن اور فیملن، اسی طرح مذکر اور مؤنث۔ پھر ہم نے دیکھا تھا اسم کی اقسام بلحاظ عدد کے، انگلش اور اردو میں ہوتے ہیں واحد اور جمع، سنگولر اور پلورل، بٹ عربک میں، عربک لینگویج میں، عربک گرامر میں ایک اور قسم ہے جس کو کہتے ہیں تثنیہ۔ واحد ایک، تثنیہ 2، اور جمع 2 سے زیادہ۔ پھر اس کے بعد ہم اب جو ہیں اسم کی اقسام دیکھ رہے ہیں بلحاظ وسط کے۔ اس میں ہم نے دیکھا تھا نکرہ، کامن ناؤن، اور معرفہ، پراپر ناؤن۔ معرفہ کی بھی 5 اقسام ہم کر رہے ہیں، اس میں سے ہم نے 4 کر لی ہے، اور آج ہم 5ویں کریں گے۔ ہم نے دیکھا تھا اس میں معرفہ کی ایک قسم معرفہ باللام، اس میں الف لام لگا ہوتا ہے، انگلش میں اس کو دا بولتے ہیں، جیسے الکتاب، الکتابو، دی بک، یا اردو میں بولیں گے ایک خاص کتاب۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا اس میں معرفہ کی سیکنڈ قسم، اس میں علم، علم جھنڈے کو کہتے ہیں، کسی بھی ملک کی پہچان اس کے جھنڈے سے، اور کسی بھی چیز کی پہچان اس کے نام سے ہوتی ہے۔ تو جو بھی نام ہوگا، چاہے وہ شخصیت کا ہو، چاہے وہ چیز کا ہو، چاہے وہ جگہ کا ہو، وہ اس میں علم کہلاتا ہے۔ مثلا محمد، مکۃ۔ تو اسی طرح جو ہے، تو یہ جو ہے اس میں علم، اس میں معرفہ کی ایک قسم ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا اس میں اشارہ، اس کو انگلش اور اردو میں بھی ہم دیکھتے ہیں یہ اور وہ، اور انگلش میں کہتے ہیں دس اینڈ دیٹ۔ اسی طرح ہم نے اس میں اشارہ پڑھا، ہاذا، ہذانی، اور ہاؤلائی، ذالکا، زانیکا، اور الائی کا۔ اور ہم نے مختلف اس کے بھی ہم نے ڈفرینٹ گردان دیکھی تھی۔ تو اس میں اشارہ بھی ہے، اس میں معرفہ کی ایک کائنڈ ہے، ایک قسم ہے۔ اس کے بعد ہم نے اس میں موصول پڑھا تھا، جو کہ دو مختلف جملوں کو ملانے سے بنتا ہے۔ اردو میں اس کو جو، جسے، یہ، جہاں کے لیے یوز کرتے ہیں، اور انگلش میں اس کو دس اینڈ دیٹ بھی یوز کرتے ہیں، اور وچ اینڈ ہو بھی یوز کرتے ہیں، اور عربک میں ہم اس کو الذی، الذین، اللتی، اللاتی، اور ما اور من سے بھی اس کو ڈینوٹ کرتے ہیں، اس سے ظاہر کرتے ہیں۔ اس کے بعد آج جو ہم 5ویں قسم پڑھیں گے اس میں ضمیر، اس میں معرفہ کی، وہ اس میں ضمیر ہے۔ چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ اس کو پروناؤنس بھی بولتے ہیں انگلش میں، دیکھتے ہیں ہم۔ ضمیر، پروناؤنس کیا ہوتے ہیں؟ ضمیر یا پروناؤنس جو ہے ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں۔ ہم جیسے کسی بھی شخص کا ہم نام لے رہے ہیں، کسی کے بارے میں بتا رہے ہیں، تو ہم ایک دفعہ نام لیں گے کہ جیسے زید جو ہے ایک نیا اسٹوڈنٹ ہے، وہ جو ہے شکاگو سے موو ہوا ہے، وہ ہمارے ہی محلے میں رہتا ہے، اور وہ جو ہے اب 2nd گریڈ کر کے آیا ہے۔ تو ہم جب بار بار جو ہے نا، ہم زید اور زید نہیں کریں گے کہ زید شکاگو سے موو ہوا ہے، زید 2nd گریڈ کر کے آیا ہے، زید ہمارے ہی محلے میں رہتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، وہ نام کے بدلے ایک دفعہ ہم نام یوز کرتے ہیں، پراپر ناؤن، اس کے بعد ہم اس کو جو ریپلیس کر دیتے ہیں نام کو اس کے پروناؤن سے یا ضمیر سے، وہ، یا وہ لڑکی یا وہ لڑکا، اس طرح سے۔ تو وہ، تم، میں، اور ہم، یہ جو ہے یہ پروناؤنس کہلاتے ہیں، ضمیر کہلاتے ہیں۔ اور ایکٹیو وائز میں ہم کہیں گے کہ اس نے یہ کام کیا، تم نے یہ کام کیا، میں نے یہ کام کیا، ہم نے کام کیا۔ اور پیسو وائز پریڈکٹیو جو ہے وہ ہم انگلش میں بھی اردو میں بھی کہتے ہیں، یہ اس نے اس کو مارا، یا تم جو ہے، یا میں نے تمہاری کتاب پڑھی، یا تم نے میرا کہا مانا، یا تم نے ہمارے
کتابیں اٹھائیں. تو جو پیسو پریڈکٹیو فارم پیسو فارم میں آتا ہے وہ اس کے, تمہارے, میرے اور ہمارے یوز ہوتا ہے. اور ایکٹیو فارم میں جو جملے سے پہلے آتا ہے وہ تم, میں اور ہم ہوتے ہیں. تو دو طرح کے ضمیر کہلاتے ہیں, ایک جو بگننگ میں آتے ہیں اور ایک جو اینڈ میں آتے ہیں. اسی طرح انگلش میں ہم دیکھتے ہیں کہ آئی ڈیڈ دس, وی ڈیڈ دس, یو ڈیڈ دس, ہی ڈیڈ اٹ, شی ڈیڈ اٹ, دے ڈیڈ اٹ. اور یہ جو بگننگ میں آتے ہیں سینٹینس کے, اور جو اینڈ میں آتے ہیں آئی وینٹ ٹو دیئر ہوم, اور ہی ٹک مائی بک, or this book belongs to me and this is mine, yeah, this is our home, this is your home, this is his home, yeah, this belongs to him and this belongs to her. تو جو اینڈ میں آتا ہے اس کو وہ بھی ایک ضمیر کی ہی فارم ہے, مگر بگننگ میں ایک ہے ڈفرینٹ کائنڈ اور اینڈ میں جو ڈفرینٹ ہے. اسی طرح اردو میں بھی بگننگ میں جو آتا ہے جملے کے وہ ڈفرینٹ فارم ہے, اور جو اینڈ میں آتا ہے وہ ڈفرینٹ فارم ہے. اسی طرح عربک میں بھی دو طرح کے ضمیر ہوتے ہیں. ایک تو عربک میں ہم جیسے دیکھتے ہیں بہت پڑھتے ہیں, ہو, ہما, ہم, ہو, ہما, ہم, انا, نحنو, یا اور نا. تو یہ جو ہے ڈفرینٹ فارم ہے. چلیے آئیے آگے پڑھتے ہیں ان کو ڈیٹیل میں. ضمیر یعنی اس کا جو پلورل ہے, یعنی جمع و ضمائر, پروناؤنس. اس میں ضمیر کی تعریف پہلے ہم کر چکے ہیں. جو لفظ کسی اسم کی جگہ استعمال ہو, جو لفظ کسی اسم کی جگہ استعمال ہو ضمیر کہلاتا ہے. یعنی ضمائر دوسرے اسموں کے قائم مقام ہوتی ہیں. مثلاً ہوا, ہو, نہ. ضمائر کی دو, اب کیا بتا رہے ہیں, ضمائر کی دو قسمیں, جیسے ہم نے ابھی اردو میں پڑھا کہ میں اور میرا, تم اور تمہارا, ہم, ہمارا, they, their, we, us, I, me یا mine, he یا her, he یا his, she یا her. تو دو طرح کے فارم ہے. اسی طرح عربک میں, عربک گرامر میں بھی دو طرح کے ضمائر ہیں, ضمائر منفصلہ اور ضمائر متصلہ. ضمائر منفصلہ کیا ہوتے ہیں, سیپریٹ پروناؤنس ہوتے ہیں, سیپریٹ ہوتے ہیں. ضمائر منفصلہ فاصلے سے, دیکھیں فاصلے سے, تو فاصلہ ہوتا ہے ان کا. سیپریٹ پروناؤنس ہوتے ہیں جو ہمیشہ دوسرے کلمات سے الگ ہوتے ہیں. نمبر ون, جو فاصلہ ہے نا تو وہ الگ ہوتے ہیں, استعمال ہوتی ہے, اور عموماً جملے کے شروع میں آتی ہے. جیسا I did this, you did this, he did it, she did it. اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, تم نے یہ کیا, میں نے یہ کیا. تو ہم جملے سے پہلے بولتے ہیں, جملے کے شروع میں آتی ہے. جیسے ہما, انتم, نانو, ہم یہ ڈیٹیل میں بھی پڑھیں گے. اور اس کے برعکس جو ضمائر متصلہ ہوتے ہیں وہ اٹیچ پروناؤنس ہوتے ہیں, اور وہ جو دوسرے کلمات یعنی اسم, فعل یا حرف کے ساتھ مل کر استعمال ہوتے ہیں. نمبر ون, ایک تو جیسا انگلش میں اس کو کرسیو بولتے ہیں, یہ ساتھ مل کر استعمال ہوتے ہیں, اور بعد میں آتے ہیں. جیسا you went to my house, they went to his school. تو his جو ہے بعد میں آیا ہے. and we like your food, تو your جو ہے لیٹر آیا. میں تمہارے, میں آئی تھی تمہارے گھر, تو تمہارے جو ہے ہمارے ہے, میری ہے یا میرا ہے یا اس کی ہے یا اس کا ہے, یہ جو ہے ضمائر متصلہ ہوتے ہیں جو بعد میں آتے ہیں. اور منفصلہ کیا ہوتا ہے, میں نے یہ کام کیا, تم نے یہ کام کیا, ہم نے یہ کام کیا, جو بگننگ میں آتے ہیں. ضمائر منفصلہ اور ضمائر متصلہ جو بعد میں آتے ہیں. انگلش میں بھی یہ ڈفرینٹ فارم میں آتے ہیں, اردو میں بھی یہ ڈفرینٹ فارم میں آتے ہیں, عربک میں بھی یہ ڈفرینٹ فارم میں آتے ہیں. تو دوسرے کلمات اسم, نمبر ون, یہ کیا ہوتا ہے, یہ دوسرے کلمات کسی بھی اسم سے بھی, فعل سے بھی, حرف کے ساتھ مل کے استعمال ہوتے ہیں, جو کہ اردو اور انگلش میں نہیں ہوتا. اور بعد میں بھی آتے ہیں, جملے کے بعد میں آتے, کلمے کے بعد میں آتے ہیں, کلمے سے پہلے نہیں آتے, تو بعد میں آتی ہے. جیسے ربو, ہو, دیکھیے رب کے بعد ہو, ایک نمبر ون یہ تو اٹیچڈ ہے, اور اس کے بعد رب کے بعد آیا ہے ہو, پہلے نہیں آیا, ہو ربو نہیں ہے, ربو ہو. خلقہ ہو, دیکھیے خلقہ کے بعد ہے اور اٹیچڈ ہے. لہو, لا کے ساتھ اٹیچ ہے. اب یہاں پہ یہ اٹیچ تو ہوتے ہی ہیں, لیکن دیر آر 4 الفابیٹس ان عربک, دے کین ناٹ اٹیچ. آپ نے پڑھا ہوگا دال, زال, را, زا, واو, تو وہ تو کرسیو کی وجہ سے نہیں اٹیچ ہو سکتے, مگر وہ لفظ کے بعد ہی آئیں گے, کلمے کے بعد آئیں گے, پہلے نہیں آئیں گے. تو یہ ضمائر متصلہ. یہ کیا ہے, ہو اس نے یا وہ, ہما ان دونوں نے. یہ کیا ہے, ربو ہو اس کا, ہو وہ, ربو ہو اس کا, ٹھیک ہے, اس کے لیے, ٹھیک ہے, اس کے. ہز, یہاں پہ ہی, یہاں پہ ہز, ٹھیک ہے. تو ضمائر منفصلہ, نمبر ون, فاصلے کے ورڈ, فاصلے سے اس کا روٹ ورڈ نکلا ہے فاصلہ, سیپریٹ,
اور یہ جملے کے شروع میں آتے ہیں، شروع میں آتے ہیں، جملے کے شروع کہہ لیں یا جو بھی ہم بات بتانا چاہ رہے ہیں اس سے پہلے آتا ہے، ناٹ اینڈ میں. تو قل هو اللہ احد، ہو آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، وہ، ناٹ ہز، ناٹ اس کا، وہ، ہو پہلے آیا، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ کے بارے میں بتایا جا رہے ہیں وہ اللہ ایک. اب اس طرح متصلہ جڑا ہوا ہے، سلسلے سے جڑا ہوا، کنیکٹڈ، اور آخر میں آتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا، كُفُوًا أَحَد، لہو لا کے ساتھ اٹیچڈ ہے اور اینڈ میں آیا، اس کے اینڈ میں آیا ہو. اب یہ بھی ہو ہے، ہوا، یہ بھی ہو ہے، یہ اس کا مطلب ہے وہ، یہ پہلے آیا ہے وہ، اور یہ ہو اس کا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں، اس کا، ہز، یہاں پہ ہی، یہاں پہ ہز، منفصلہ ہی، متصلہ ہز. ٹھیک ہے، چلیے اب منفصلہ کا ذرا ہم دیکھتے ہیں. منفصلہ ضمائر منفصلہ فاصلے پہ ہوتے ہیں، اٹیچ نہیں ہوتے، سیپریٹ ہوتے ہیں اور پہلے آتے ہیں، کلمے کے پہلے آتے ہیں اور ایکٹیو فارم میں ہوتے ہیں، میں، تم، ہم، وہ، ہی، شی، آئی، وی، دے. ٹھیک ہے، اب انگلش میں دیکھیے آپ، اس ایک لڑکے نے کیا، ان دونوں لڑکوں نے کیا. تو اس جو ہے ضمیر ہے، اگر چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا، اس ایک لڑکے نے کیا اور اس ایک لڑکی نے کیا، یا ان دونوں نے کیا لڑکوں نے، یا ان دونوں لڑکیوں نے کیا، یا ان سب لڑکوں نے کیا، ان سب لڑکوں نے. تو ان نہیں آئے گا یہاں پر بھی، یہاں پر بھی. اس میں اردو میں مذکر اور مونس کی کوئی ڈفرینشیشن نہیں ہے، اس لڑکے نے اور اس لڑکی نے، اس اور اس اور ان اور ان اور ان اور ان، مذکر اور مونس میں کوئی ڈفرینشیشن نہیں ہے. مگر انگلش میں آپ دیکھیں یا ہی ہوگا یا شی ہوگا، مگر یہاں پہ دے ہوگا، دے ہوگا، یہاں بھی دے اور دے ہے، یہاں پہ فیمیل اور مذکر اور مؤنث میں کوئی ڈفرینس نہیں. ٹھیک ہے، اردو میں بھی اور انگلش میں بھی حاضر میں جو حاضر ہوتا ہے وہ تم یا آپ. تو تم ایک لڑکا یا تم ایک لڑکی، تم ہے دونوں کے لیے، آپ یا آپ بھی بول رہے ہیں تو آپ ایک لڑکا یا آپ ایک لڑکی، آپ دونوں، آپ دونوں، آپ سب اور آپ سب. تو مذکر اور مؤنث سے کوئی ڈفرینشیشن نہیں. متکلم میں بھی انا، اردو میں لڑکی یا میں لڑکا، اور ہم سب لڑکے یا ہم سب لڑکیاں ایک ہی ہیں. انگلش میں بھی آئی چاہے فیمیل ہو یا میل، اور وی چاہے فیمیل ہو یا میل. اسی طرح انگلش میں بھی یو، یو، یو اینڈ یو. ٹھیک ہے، سارا یو ہی ہے، ڈفرینشیشن نہیں. مگر عربک لینگویج، عربک زبان بڑی فصیح ہے، بڑی انٹرسٹنگ ہے. اس میں مذکر اور مؤنث میجورٹی آف دا ٹائم سب کا الگ الگ ضمیر ہے. غائب میں ہم دیکھتے ہیں مذکر واحد ہوا، وہ ایک مذکر. تسنیہ ہما، وہ دو مذکر. جمع وہ دو سے زیادہ مذکر، ہم، ہوا، ہما، ہم. اب مؤنث میں وہی غائب کا، مؤنث میں واحد ہیا، مطلب ہیا مطلع الفجر. ہما دونوں سیم ہے، چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو. یہاں پہ جمع میں مذکر جو ہے ہم ہے اور مؤنث جو ہے ہنہ ہے. ایک چیز یہ نوٹ کیجئے، غائب کی صیغے میں ہاں دو چشمے والا ہاں ضرور آتا ہے میجورٹی آف دا ٹائم. آپ نے دیکھا ہوگا اس میں اشارہ میں بھی ہاذا، ہاذی، ہازانی، ہازینی، اور ہم، نہیں سوری، ہاؤلائی اور ہاؤلائی، ہاں تھا اس میں. تو ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہنہ. اب آتے ہیں حاضر کے صیغے میں، مذکر انت واحد، انتما دو، انتم دو سے زیادہ، انتی واحد مؤنث حاضر انتی، انتما سیم، اور انتن دو سے زیادہ فیمیل یہ مؤنث. متکلم میں آ جائے مذکر مؤنث کا سیم ہے، جس طرح اردو میں ہے میں اور عربک میں ہے آئی، اور جمع بھی ہم اور انگلش میں ہے وی. اسی طرح عربک میں بھی مذکر اور مؤنث ہو چاہے، متکلم میں کیا ہوگا انا. اس کو ہم انا نہیں کہیں گے، الف مت کے ساتھ نہیں پڑھیں گے. عربک میں لینگویج میں انا کو ہم خالی انا پڑھتے ہیں، ان کے اوپر خالی زبر سے، یا الف مت نہیں پڑھا جاتا، انا. تو میں مذکر یا مؤنث، اور نحنو مذکر یا مؤنث، دو یا دو سے زیادہ، دو سیم ہے. اس، ہی
he, they, they, she, they, you, you, she, you, I and we. ठीक है, जरा इसको फिर जरा इसके तर्जुमे के साथ पढ़ते हैं. गायब मुजक्कर वाहिद हुआ, ही वो एक मुजक्कर, हुमा दे दो, वो दो मुजक्कर, हम दे वो बहुत से ज्यादा यानी दो से ज्यादा मुजक्कर, हिया शी वो एक मुअन्नस गायब का सीगा है, हुमा वो दो मुअन्नस सिम दे देखिए, और हुन्ना दो से ज्यादा, वो दो से ज्यादा मुअन्नस हुन्ना दे. अरबिक में दे, उर्दू में वो, मगर अरबिक थोड़ी डिटेल में है, हम मुजक्कर के लिए, हुन्ना मुअन्नस के लिए. ठीक है, मुखातिब के यानी सॉरी हाजिर के लिए आते हैं. मुजक्कर में अंता तुम एक मुजक्कर या आप एक मुजक्कर, अंतुमा आप दो मुजक्कर, अंतुम आप दो से ज्यादा मुजक्कर. अब उर्दू में देखिए, इंग्लिश में देखिए यू सेम है, अंता अंतुमा अंतुम बिल्कुल डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और इंग्लिश और उर्दू में भी तुम या आप. ठीक है, फिर मुअन्नस में आते हैं तो अंती, मगर इंग्लिश में देखिए यू और यू सेम है, मगर अरबिक थोड़ी डिफरेंट है, थोड़ी डिटेल ओरिएंटेड है. अंता तुम एक मुजक्कर, अंती तुम एक मुअन्नस, अंतुमा अंतुमा सेम है दोनों में, और यहाँ पे अंतुम तुम दो से ज्यादा मुजक्कर और तुम दो से ज्यादा मुअन्नस, अंतुन्ना. ये नून निस्वा कहलाता है, नून निस्वा, निस्वा औरत, हुन्ना और अंतुन्ना. अब मुतकल्लम में आते हैं, मुजक्कर व मुअन्नस डजंट मैटर, अना मैं और नहनु वी, चाहे टू या दो से ज्यादा, चाहे मुजक्कर या मुअन्नस. ठीक है, मैं और हम दो, तो वो एक मुजक्कर, वो दो मुजक्कर, वो बहुत से मुजक्कर, ही दे, शी दे, अंता यू. मगर इसमें देखिए कितना वो है, जो अनलेस वी पढ़े, यहाँ हम अंता बोलते ही पता चल जाएगा, आगे हमको यू वन बॉय या बोलेंगे, या तुम एक लड़का या तुम एक लड़की. जब एक लड़का और लड़की का इंतजार करना पड़ता है, फिर पता चलेगा कि लड़की के बारे में यू तुम तो एक ही है, मगर अंता हम कहते हैं, हमको पता चल जाएगा ये एक वाहिद मुजक्कर है, ये अंती कहते हैं पता चल जाएगा ये एक वाहिद मुअन्नस है. ठीक है, थोड़ा सा एग्जाम्पल देते हैं, एक एग्जाम्पल. हुआ कि वाहिद मुजक्कर गायब, हुआ कुरान, वो कुरान है. सी बिगनिंग में आ रहा है, डिटैच्ड है, अटैच्ड नहीं है, बिगनिंग में आ रहा है, और वो एक्टिव फॉर्म. हुआ यक्षा वो डरता है, हुआ मौलाकू वो तुम्हारा मौला है, हुआ जालिमुन वो जालिम जुल्म करने वाला, हुआ अला कुल्ली शैइन कदीर वो हर चीज पर कादिर. ठीक है, हिया फीमेल के लिए आता है, वाहिद मुअन्नस गायब, हा है तो गायब, हिया मतलब फज, हिया जचरतुन वो क़यामत डांट है, हिया वो सांप है, फ़इन्नमा हिया जचरतुन वाहिदा बेशक वो क़यामत एक डांट है, क़यामत के लिए मुअन्नस यूज हो रहा है. वो इन्नल आखिरत हिया दारुल क़रार, और बेशक वो आखिरत ही जाए क़रार है. डिटैच्ड है, और दारुल क़रार के बारे में बात हो रहा है, तो उसके बिगनिंग में. ठीक है, हुन्ना लिबासुल लकुम वो औरतें तुम्हारे लिए लिबास है, वो दो से ज्यादा औरतें तुम्हारे लिए लिबास है. हुन्ना, ठीक है, हुन्ना तो औरतें हो गई, नून निस्वा इसमें, दो से ज्यादा औरतें. आ अंता कुल्त लिन्नास क्या तुमने कहा था लोगों से, अंता है तो तुम एक मुजक्कर, क्या तुम एक मुजक्कर ने कहा था लोगों से. ठीक है, अंती होता तो क्या तुम एक मुअन्नस ने कहा था लोगों से. ठीक है, अंतुमा वो मनित्तबाकुमा गालिबून तुम दोनों और जिसने पैरवी की तुम दोनों की सब गालिब आने वाले हैं. तो अंतुमा तुम दोनों. ठीक है, चाहे मुजक्कर भी में यूज हो सकता है मुअन्नस, लेकिन हम अहवाल से उसके जो आजू बाजू जिसके बारे में डिस्कशन हो रहा है उसे पता चल जाएगा कि मुजक्कर है या मुअन्नस है. ठीक है, वो अंतुम ला तालमून, अंतुम क्या था, हाजिर का सीगा था, और तुम है जमा है, हम होता तो गायब का सीगा, और तुम है तो हाजिर का सीगा, और तुम है तो मुजक्कर, तुम ना होता तो मुअन्नस. वो अंतुम ला तालमून, और तुम सब यानी तुम दो से ज्यादा, तुम सब नहीं जानते, इल्म रखते. तालमून अना, देखिए जो आप देखेंगे कुछ सहीफों में ये छोटा सा जीरो लगा होता है, ये अलिफ को हम अलिफ मत को नहीं पढ़ते. अना रब्बुकुमुल आला मैं तुम्हारा रब सबसे ऊंचा, नहनु नरज़ुकुकुम हम ही रिज़्क देते हैं तुम्हें. सेपरेट है पहले आ रहा है, सेपरेट है पहले आ रहा है, सेपरेट है पहले आ रहा है, और पैसिव एक्टिव फॉर्म में तुम, हम ही रिज़्क देते हैं तुम्हें. ठीक है, अना को हम ऐसा पढ़ेंगे, अना. ठीक है, अब हम आते हैं मुतसल्ला. मुतसल्ला क्या है, हमने कहा था सेकंड फॉर्म जो होती है मुतसल्ला, इंग्लिश में भी
کیا ہوتا ہے سیکنڈ فارم آئی کے آئی منفصلہ ہے اور متصلہ آئی کا کیا ہے می یا مائن یا مائی. ہی کا متصلہ کیا ہے ہز یا ہم. شی کا متصلہ کیا ہے ہر یا ہر بس ہر ہی ہے. اور دے کا کیا ہے متصلہ دیم یا دیئر. اور یو کا کیا متصلہ ہے یور. ٹھیک ہے. اسی طرح اردو میں تم تمہارا میں میرا ہم ہمارا وہ اس کا وہ اس کی. ٹھیک ہے. یا وہ اس کے ہی ہوتی ہے اس کی اس میں پلورل سنگولر میں کچھ ڈفرنس نہیں. ٹھیک ہے. تو جو اس کی تمہارا اس کی اس لڑکی کی یا اس لڑکے کی یا لوگوں کی یا آسمانوں کی یا رسولوں کی اور جو کیا اور میں اور ہم ہوتا ہے یہ تم ہوتا ہے تو را ری رے تمہارا میرا ہمارا. ٹھیک ہے. اس میں یا کی کے کا اور ری رے را جو یہ ہے جو اینڈ میں جو آتے ہیں نا پیسو فارم میں پریڈکٹیو فارم میں وہ ضمائر متصلہ. ٹھیک ہے. تو غائب میں دیکھتے ہیں مذکر واحد ہو یہ ڈفرینٹ فارم ہے اس ہو سے. یہ ایسا ہوا ہے اور یہ جو ہے یہ ہو ہے واحد مذکر غائب. ہما واحد مذکر غائب اور ہم جمع تسنیہ ہما تسنیہ مذکر غائب اور ہم جمع مذکر غائب. اب یہاں پہ بھی دیکھیے آپ اس میں بھی ہما اور ہم تھا یہاں بھی ہما اور ہم ہے مگر یہ جملے سے پہلے آئیں گے اور اٹیچ نہیں ہوں گے. یہ بھی جملے سے پہلے آئے گا مگر اٹیچ نہیں ہوگا. یہ جملے کے بعد آئے گا اور اٹیچ ہوگا. ٹھیک ہے. مونس ہاں وہاں پہ کیا تھا ہیا. ہیا سے یاد رکھنا ہیا مطلب فرض دیکھیے ہیا پہلے آ رہا ہے. ہاں غائب مونس واحد. ہما سیم تسنیہ اور ہننا سیم جمع. ٹھیک ہے. حاضر میں آتے ہیں مذکر کا وہاں کیا تھا انتا یا کا کما کم اور کی کما کننا. وہ کہتے ہیں نا جزاک اللہ خود کہنا چاہیے عورتوں کے جزاک اللہ جزاک اللہ. ٹھیک ہے. کی کما کما دو کے لیے دو سے زیادہ کم ہم بولتے ہیں السلام علیکم. کم دو سے زیادہ مذکر کننا نون نسوہ دو سے زیادہ مؤنث. اور وہاں پہ انا تھا ایکٹیو فارم میں یہاں پہ چھوٹی یا ربی میرا رب. ٹھیک ہے. را آ گیا دیکھیں میرا مائی رب مائی آئی نہیں آیا مائی مائی یا میرا. نہ وہاں پہ نانو تھا ہم وی یا پہ نہ ہے ہمارا اس یا اور. ٹھیک ہے. غائب مذکر واحد ہو یہ ہم دیکھیں گے کہ تھوڑا سا اس کے نیچے کبھی کبھی کھڑی زیر بھی ہوتی ہے اور زیر بھی ہوتی ہے. تو ہز یا ہم. ٹھیک ہے. اس ایک مذکر کا ہے اس کا میننگ کیا ہوگا کا. تسنیہ ہما ہما دیر یا دم ناٹ دے ناٹ دے. دے ہوگا پہلے جب آئے گا سینٹینس سے پہلے دے ہوگا بعد میں آئے گا اور اٹیچ ہوگا تو دیر یا دم ان دو مذکر کا. ہم کبھی کبھی ہم بھی آتا ہے یہ ہما بھی ہوتا ہے میں بھی بتاؤں گی کیوں. ویسے ہم ہے تو دیر یا دم ان سب مذکر کا. مونس میں ہاں اس ایک مونس کا ہما ان دو مونس کا ہننا یا ہننا ان سب مونس کا یا دو سے زیادہ مونس کا. اب مذکر غائب میں آ جائیے واحد میں کا ہم نے بولا جیسا جزاک اللہ یور تمہارا یا آپ کا ایک مذکر کما تم دونوں مذکر کا دیکھیے کا ہے یا را ہے یا کا. کم تم سب یا تم دو سے زیادہ مذکر کا. مونس میں آ جائیے کی تم ایک مونس کی یا آپ ایک مونس کی کما آپ دو مونس کا کننا تم دو سے زیادہ مونس کا. اور یا چھوٹی یا میرا مائی یا می یا مائن نہ اور یا اس. ٹھیک ہے. ناٹ وی ناٹ آئی آئی جو تھا منفصلہ تھا. میرا می اور مائی اور مائن جو میرا متصلہ ہے. ٹھیک ہے. کتاب دیکھیے بعد میں آیا اٹیچڈ ہے اور بعد میں آیا کیا ہوا اس کی ایک کتاب کس کی ایک واحد کی کتاب مگر یہ کیا ہے واحد کس کی واحد غائب کی ایک واحد مذکر غائب کی کتاب. ٹھیک ہے. دو مذکر غائب کی ہما ان سب مذکر کی ان دو مذکر کی کتاب ان ناٹ تم ان ہے غائب ہما ہے. کتاب ان
دو سے زیادہ مذکر کی کتاب. اینڈ میں آ رہا ہے اور اٹیچڈ, اینڈ میں آ رہا ہے اور اٹیچڈ, ٹھیک ہے. اس ایک مؤنث کی کتاب کتاب ہاں, کتاب ہما ان دو مؤنث کی کتاب, کتاب ہننا ان دو سے زیادہ مؤنث کی کتاب کی. دیکھیے کی کتابوں کا تمہاری ایک مذکر کی کتاب, دیکھیے ری را رے, ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سا ہم. اور تمہاری دو مذکر کی کتاب کتابکما, کتابکم تم سب مذکر کی کتاب, دو سے زیادہ مذکر. کتابوں کی تم ایک مؤنث کی کتاب, کتابکما تم دو مؤنث کی کتاب, کتابکنہ تم دو سے زیادہ مؤنث کی کتاب, اور کتابی میری کتاب. دیکھیے اینڈ میں آ رہا ہے. اب یہاں دیکھیے الف کے ساتھ یہ اٹیچ نہیں, کیونکہ الف بھی ان لیٹرز میں سے جو اٹیچ نہیں ہو سکتے, مگر آپ اس سے اندازہ کر لیجیے پہلے نہیں آ رہا ہے, یہاں پر ای کتاب نہیں آ رہا ہے, کتاب بھی آ رہا ہے, کتاب سے پہلے نہیں آ رہا ہے, کتاب کے بعد آ رہا ہے منفصلہ. اور اس میں کیا ہو جاتا ہے ری را رے یا کی کا, کہ اس کے میننگ میں آ جاتا ہے مائنڈ, مائی بک یا مائنڈ بک, آئی بک نہیں, ٹھیک ہے. کتابنا اٹیچڈ ہے اور کتاب کے بعد آیا ہے, تو اور بک, ٹھیک, ناٹ وی بک, نہ کتاب نہیں آیا, کتابنا آیا, ٹھیک ہے. کتابنا ہماری کتاب, ٹھیک ہے, ہماری دو سب کی یا ہم سب کی کتاب. امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہاں پر سمجھ آ گیا ہوگا. اب میں جو ہو کا جو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ تھوڑا سا رولس ہیں عربک گرامر میں, ویسے ہو ہوتا ہے, مگر سم رولس کے حساب سے کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھڑی زیر لگی ہوتی ہے یا زیر لگی ہوتی ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کیا ہے واحد مذکر غائب کی ضمیر یعنی ہو. واحد مذکر غائب ضمیر ہو کو لکھنے اور پڑھنے کے مختلف طریقے ہیں, ٹھیک ہے. اس کا عام اصول یہ ہے کہ اس ضمیر سے پہلے اگر, اس ضمیر سے پہلے اگر پیش یا زبر ہو, پیش یا زبر ہو تو ضمیر پر الٹا پیش آتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا الٹا بھی لگا ہوتا ہے. دیکھیے کتاب ہو ہے, تو اب ہاں کے ہو کے پہلے پیش ہے, تو یہ پیش ہو کا جو پیش ہے ریگولر والا وہ الٹا پیش ہو جائے گا. اسی طرح اگر زبر ہے تو اس کا جو ریگولر پیش تھا وہ الٹا پیش ہے. یہ گرامر کے اصول ہے, میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں صرف اس لیے کہ آپ لوگ کنفیوز نہ ہو. ہو کا وہی مطلب ہے, وہ ایک واحد مذکر, ٹھیک ہے, اس ایک واحد مذکر کی, اس کی ایک واحد مذکر کی, اس ایک واحد مذکر کی, چاہے الٹا پیش ہو, چاہے سیدھا پیش ہو, چاہے زیر ہو, چاہے کھڑی زیر ہو, ٹھیک ہے, میننگ وہی ہے. لیکن جو حرکت کی جو چینجز آ رہی ہیں وہ اس سے پہلے والے حرف کے اوپر جو حرکت ہوتی ہے اس سے بدل جاتی ہے. اگر اس سے پہلے والے حرف پہ پیش یا زبر ہو تو یہ جو پیش ہے ہو کا وہ الٹا پیش ہو جائے گا. اسی طرح اگر زیر ہو تو ضمیر پر کھڑی زیر آتی ہے. تو یہ ہو ہی تھا, وہ ایک واحد مذکر ہی ہے, اس ایک واحد مذکر کا ہی جو ہے کی کتاب ہے یہ کی. مگر کیا ہوا, اب یہ ہو سے پہلے زیر آ گئی, پیش اور زبر ہو تو الٹا پیش ہو جائے گا, اگر زیر آ جائے تو کھڑی زیر آئی, کھڑی زیر آئی, ٹھیک ہے. اب یا ساکن ہو تو ضمیر پر زیر آتی, اگر اس ہو سے پہلے یا ساکن ہو, اگر ہو سے پہلے یا ساکن ہو تو اس کا جو پیش تھا وہ چینج ہو کر زیر بن جاتی, ٹھیک ہے. امید ہے کہ آپ لوگوں کو اب سمجھ آ گیا ہوگا. یہ میں اپنے ریفریجریٹر پہ لگا کے رکھتی ہوں تاکہ مجھے یاد رہے. کوئی اور حرف ساکن ہو, اب یہ دیکھیے اگر یہاں پہ کوئی پیش نہیں ہے, یہاں پہ زبر ہے تو یہ پتا چل گیا, زیر ہے تو پتا چلا کھڑی. اب یا ساکن ہے تو زیر ہوگی, ٹھیک ہے. اب یا ساکن نہیں ہے, اس سے پہلے والے یا ساکن کی بات ہو رہی, یا ساکن ہے تو زیر ہو جائے گی. اگر یا ساکن نہیں ہے اور کوئی اور لیٹر ہے اور اس کے اوپر سکون ہے تو کیا ہوگا, کوئی اور حرف ساکن ہو یا الف ہو تو ضمیر پر سیدھا پیش ہے. جو ریگولر پیش ہے نا وہ کب آئے گا, کوئی بھی اس سے پہلے کوئی بھی لفظ ہو بجائے یا کے اور اس پہ سکون ہو تو وہ ریگولر پیش ہی رہے گا, یا اس سے پہلے الف آ جائے تو وہ پیش ہی رہے گا. تو 1 2 3 4 الٹی زبر, الٹی پیش جب اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہو اور زبر ہو, کھڑی زیر جب اس سے پہلے والے حرف پر زیر ہو, ریگولر زیر اگر اس سے پہلے والا لفظ یا ہو اور اس پہ سکون ہو, اور ریگولر پیش اس سے پہلے والا لفظ یا کے علاوہ ہو اور سکون ہو, یا اس سے پہلے والا لفظ الف ہو وداؤٹ اینی حرکت, تو ہو ہوئے گا. تو ہم نے دیکھا ہو کے کتنے فارمز ہیں, الٹا پیش, کھڑی زیر, ریگولر زیر اور ریگولر پیش. ان حرکات کی چین سے اس کی معنی میں بدل نہیں ہوتی. یہ بھی وہ اس ایک مذکر کا ہے کی کتاب, یہ بھی اس ایک مذکر کی کتاب, یہ بھی اس ایک مذکر کی
کتاب ہی ہے تو اس کا کوئی اور میننگ ہوگا کیونکہ بئی ہے. تو بئی جو ہے ہم دیکھیں گے آگے تسنیہ کے لیے یوز ہوتا ہے کیونکہ کتاب بئی نہیں ہوتا ہے نا, اور کتاباہو کتابانی بھی ہوتا ہے. تو یہ ہم دیکھیں گے یہ بھی دو, مگر اس کی ہوگی, چاہے یہ دو کتابیں ہوں چاہے ایک کتاب ہو. ٹھیک ہے, یہ کتاب کتاب کتاب, یہ کتابی یہ کتابہ, تو یہ دونوں تسنیہ, یہ دو کتابیں ہیں مگر کس کی ہے, اس ایک مذکر کی. وہ ایک مذکر نہیں بدلے گا حرکت کی چین سے. اس ایک مذکر کی ایک کتاب, اس ایک مذکر کی ایک کتاب, اس ایک مذکر کی دو کتابیں, اس ایک مذکر کی دونوں کتابیں. ٹھیک ہے, امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی. اور اسی طرح جو ہم ہے, کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ہم یا ہنا یا ہما لکھا ہوتا ہے, تو حالت نصب اور جر کی ضمائر ہما اور ہم اور ہننا کو بھی تبدیلی کے ساتھ پڑھا لکھا جاتا ہے. ان کا اصول ہے اگر ان ضمائر سے پہلے اگر زیر آ جائے یا یا ساکن آ جائے تو کیا ہوگا, سمپل ہے اس کا. یا تو زیر آ جائے اس سے پہلے, دیکھیے ہما سے پہلے زیر آ گیا تو یہ ہاں جو ہے ہما بن جائے گی, ہما کے بجائے ہما ہو جائے گی. یا اس سے پہلے یا ساکن ہے, جیسے علیہما تھا تو ہاں ہما سے پہلے یا ساکن آ گئی تو علیہما ہو جائے گا. تو بی ہما, اور اسی طرح ہم میں اس سے پہلے زیر آ جائے تو ہم ہو جائے گا, اور اس سے پہلے یا ساکن آ جائے تو ہم ہو جائے گا. اسی طرح ہننا میں اگر اس سے پہلے زیر آ جائے تو ہی ہو جائے گا ہننا, اور اس سے پہلے یا ساکن آ جائے تو علیہنا. چلیے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سبق ہمارا آج کا آسان لگے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارا یہ سفر جو ہم سیکھنا چاہ رہے ہیں اس کو آسان کریے. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.